السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ فرض نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے اکثر لوگ نہیں جانتے، جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ چلیے ہم اپنی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ہر فرض نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا چاہیے۔ یہ جو مسنون دعائیں بہت سارے لوگ انگلی پہ پڑھتے ہوں گے، بہت سارے لوگ سر پر ہاتھ رکھ کر بھی پڑھا کرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ فرض نماز جو پڑھا کرتے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اللہ اکبر کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طریقے سے بہت سارے لوگ بولتے ہیں۔ اور بہت ساری جگہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں فرض نماز کے بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، یہ بات آپ کو بتانے جا رہی ہوں، بات سمجھیے۔ اگر آپ لوگ فرض نماز امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر کہہ دیجیے یا 3 بار استغفر اللہ کہہ دیجیے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ سر پہ ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا کرتے ہیں، تو یہاں پر بہت سارے لوگ الگ الگ دعائیں بھی پڑھا کرتے ہیں۔ کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کر بھی پڑھا کرتا ہے دل کے اوپر۔ تو آپ یا قویو 7 مرتبہ پڑھیں گے، اس سے ہوگا کہ آپ کا ذہن مضبوط ہوگا، یادداشت جو ہے وہ مضبوط ہوا کرتی ہے، اس لیے لوگ پڑھا کرتے ہیں۔ اور دل پر ہاتھ رکھ کر بھی بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں یا نورو یا نورو یا نورو، تو اس طریقے سے دل روشن ہوا کرتا ہے، دل کی جو بیماری ہوتی ہے وہ ختم ہوا کرتی ہے۔ تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیے، فرض نماز کے بعد ہمیں اصل میں کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے۔ تسبیح فاطمی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ جو ساری دعائیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ سب چیز ایک ہی بار پڑھیں، یاد ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر ان میں سے جو چیز آپ کو یاد ہے یا یاد ہو جائے وہی چیز آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ سنت پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ تسبیح فاطمی جو لوگ پڑھا کرتے ہیں، اب تسبیح فاطمی ہر نماز کے بعد ممکن نہیں ہے کہ اتنی دیر جو ہے بیچ میں وقفہ ہوتا نہیں، کئی بار سلام پھیرنے کے بعد فوراً بعد دعا ہو جاتی ہے، تو تسبیح فاطمی کب پڑھا جاتا ہے یہ بھی بتاؤں گی۔ اس سے پہلے مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد، جب مغرب کی نماز اور فجر کی نماز آپ پڑھ لیں، اس کے بعد 3 بار قل اعوذ برب الفلق اور 3 بار قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ انشاءاللہ پوری رات پورا دن آپ شیطان کے سر سے محفوظ ہو جائیں گے، نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ عمل جو ہے مغرب کے بعد کرنے سے رات بھر شیطان کے سر سے نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھ لیا تو پھر پورا دن آپ مغرب تک شیطان کے سر سے اور نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ علماء کرام تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلو، اپنے بچوں
بچے کو ساتھ میں لے کر کہیں باہر کسی شادی پارٹی یا کہیں گھومنے مارکیٹ جا رہے ہیں تو نکلنے سے پہلے گھر پر 3 بار سورہ فلق اور 3 بار سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کر دیا کریں تو انشاءاللہ وہ شیطان کے شر سے بھی اور نظر بد سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بچے کو بار بار نظر لگ جاتی ہے، تو یہ عمل آپ کر کے دیکھیں، سنت سے ہے، اس سے جو ہے بالکل محفوظ ہو جائیں گے آپ کا بچہ، اور آپ خود اپنے اوپر دم کر لیں وہ بھی محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ تو ہم لوگ کا کیا ہے کہ ہم لوگ سنت طریقہ جو ہے اس پر عمل کرتے نہیں، جو الٹے سیدھے حرکات ہوئے کہ ایسا کر لو، یہ کر لو، وہ ٹوٹکا کر لو، اس طرف جو ہے زیادہ ہمارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کا رجحان ہوا کرتا ہے، دھیان ہوا کرتا ہے، اسی پر اس کی امید ٹکی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ اس طرف اس کا وشواس بالکل نہیں ہوتا۔ اصل میں جو چیز اللہ کے رسول نے بتا دی اس طرف جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دیر و پیسہ اور وقت بھی بچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ کو بتاؤں کہ ہر فرض نماز کے بعد جب کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے تو ڈھیر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو وہ شخص اور جنت کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہوتا ہے، اور وہ چیز موت ہوتی ہے، کیونکہ جنت حاصل کرنے کے لیے مرنا ہوتا ہے، تو کہاں اس بندے اور جنت کے درمیان صرف ایک قدم یعنی وہ صرف موت ہی فائل ہوتی ہے، جب وہ مرے گا نہیں تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے فرض نماز کے بعد، تو اس آیت الکرسی کو آپ یاد کر لیجئے اور ہر فرض نماز کے بعد آپ اسے اپنے عادت بنا لیجئے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالی اتنا کرم کرے گا کہ مرتے دم تک انسان سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اور تسبیح فاطمی کیا ہے؟ تسبیح فاطمی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر، یہ تسبیح فاطمی ہے۔ اس کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ جو بندہ تسبیح فاطمی پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے اسلامی لوگ دن بھر کام کر کے تھک جایا کرتے ہیں اور وہ مایوس ہو جایا کرتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ تسبیح فاطمی اللہ کے رسول نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو بتایا تھا، کیونکہ فاطمہ غلام مانگنے کے لیے گئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کام کر کر کے تھک جاتی ہے، دور سے پانی لاتی ہے، چکی چلایا کرتی ہے، گھر کا سارا کام خود ہی کیا کرتی ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کچھ مالی غلام آئے ہوئے ہیں، اگر آپ کی لاڈلی بیٹی کو دے دیتے تو کچھ اس کی کام میں آسانی ہو جاتی۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ بیٹی کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز عطا نہ کروں؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور عطا فرمائیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 36 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اس غلام سے باغی سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب سوچئے جو دن بھر کام کیے ہوئے تھکے ہارے اور شام کے ٹائم جب اس تسبیح کو پڑھ لیتے ہیں نا تو اس کے جسم میں تازگی آ جایا کرتی ہے، اس کا جسم پھر سے تازہ ہو جاتا ہے جب حضرت فاطمہ کی یہ تسبیح وہ یاد کرتی ہیں اور حضرت فاطمہ کی زندگی کو
اس کے لمحات کو یاد کر کے یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو زندگی میں پھر سے بہار آنے لگ جاتی ہے، زندگی میں پھر سے امنگ پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو یہ تسبیح اتنی پاورفل ہے، تو پھر اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے۔ جب ساری نمازیں پڑھ لیں تو اس کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز کے بعد اگر موقع ملے تو آپ پڑھیے، نہیں تو ساری نمازیں پڑھ لیجیے، آرام سے بیٹھی ہیں تو اس کے بعد یہ تسبیح پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ کی گواہی دے کے دعائیں کیجیے کہ انشاءاللہ زندگی میں بہار ہی بہار ہوگی۔ تو امید ہے جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا دوستو، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں آپ سبھی لوگوں سے اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔